بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم احمد الرفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، سید احمد کبیر رفاعی شافعی حسینی کاظمی سلسلہ رفاعیہ کے بانی اور پیشوا ہیں۔ آپ کا اصل نام احمد ہے اور آپ حسینی سید ہیں۔ رفاعی کا معنی آواز کی بلندی اور عالی مرتبہ ہوتا ہے۔ احمد کبیر رفاعی کی ولادت باسعادت 15 رجب المرجب 512 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے القابات میں السید السند، قطب اوحد، استاذ العلماء، امام الاولیاء، سلطان الرجال، شیخ المسلمین، العالم الکبیر، عارف باللہ، بحر شریعت، ابو العباس احمد الرفاعی، ابا حسینی، اما انصاری، مذہباً شافی۔ ناظرین، امام احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بروز جمعرات ماہ رجب کی نصف اول 15 رجب کو 512 ہجری میں مسترشد باللہ عباس کے زمانہ خلافت میں مقام ام عبیدہ کے حسن نامی ایک قصبہ میں پیدا ہوئے۔ ام عبیدہ علاقہ بطاح میں واسط و بصرہ کے درمیان واقع ہے۔ آپ کے والد ابو الحسن سلطان علی بغداد کے سفر پر تھے کہ غیبی بلاوا آ پہنچا اور وہیں بغداد میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ ابن مسیب نے آپ کی قبر بہت خوبصورت تعمیر کرائی۔ اس کے بغل میں آپ کے نام سے مانون ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ بغداد شار رشید پر آپ کا مزار پناروار آج بھی زیارت گاہ خلائق ہے۔ معمولی سی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے باعث آپ کے ماموں شیخ منصور کی آغوش تربیت میں آپ کی نشو و نما شروع ہوئی، جہاں آپ کو زیور ادب اور حلیہ اخلاق سے آراستہ ہونے کا سنہرا موقع میسر آیا۔ پھر آپ کی تعلیم و تربیت کے امور علامہ مکری شیخ علی ابو الفضل واسطی کے سپرد ہو گئے، جن کی کامل سرپرستی میں آپ کو جہان فقہ و تصوف کی سیر کی سعادت نصیب ہوئی اور ان کے پاس آپ کندن بن کر نکلے۔ ناظرین، آپ نے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت مکری شیخ عبدالسمیع الحربونی کی بارگاہ سے حاصل کی۔ پھر جب تربیت و تعلیم کے امور ابو الفضل واسطی قدس سر العزیز کے حوالے ہو گئے، اس وقت آپ نے عقلی و نقلی علوم میں ماہرانہ کمال پیدا کیا اور فضل و کمال کی ہر شاخ پر اپنا آشیانہ بنایا۔ آپ کی عمر کی 20 سال تھی کہ استاد و مرشد شیخ الواسطی نے جملہ علوم و شریعت و طریقت کی اجازت عام عطا فرما دی اور ساتھ ہی خرقہ پوشی کر کے خلت خلافت سے بھی نواز دیا۔ تاہم آپ نے تحصیل علم کے تسلسل کو برقرار رکھا اور پوری ذمہ داری و مستعدی کے ساتھ شیخ ابو بکر واسطی کے حلقہ دروس سے خود کو وابستہ رکھا اور علم شریعت سے پورے طور سے آسودہ ہو کر وہاں سے اٹھے۔ نیز فقہ کے غوامض و دقائق کی تحصیل اپنے ماموں شیخ منصور بطاحی کے ہاتھوں مکمل کر کے ان سے اجازت وصول کی۔ جس وقت آپ کے ماموں شیخ منصور کو اپنی زندگی کا چراغ گل ہونے کا اندازہ ہوا تو انہوں نے آپ کو بلوا کر شیخ و شیوخ کی امانت اور اپنے خاص وظائف کی ذمہ داری نبھانے کا عہد لیا اور آپ کو مسند سجادگی اور مسند انشاد پر فائز فرمایا۔ شیخ احمد رفاعی نے اس قدر تحصیل علم کیا کہ آپ بیک وقت عالم و فقیہ بھی تھے، قاری بھی، مفسر و محدث بھی تھے اور دین کی اعلیٰ قدروں کی نشر و اشاعت کرنے والے عظیم مجاہد بھی۔ فقہ میں آپ امام شافعی کے مذہب کے مقلد تھے۔ سیرت و کردار میں آپ اپنے جد امجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل نمونہ تھے۔ سنت و شریعت کی اسی پیروی نے آپ کو اپنے زمانے ہی میں شہرت و عظمت کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز کر دیا تھا۔ مورخین نے آپ کی شخصیت پر رج رج کے لکھا ہے اور ارباب فکر و قلم نے آپ کے فضائل و مناقب میں
قلم توڑ دیا ہے۔ آپ رمز تصوف اور راز طریقت آشکار کرتے ہوئے کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے، یعنی میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا اس سے زیادہ سہل اور قریب ترین کوئی راستہ نہیں دیکھا کہ رضا الہی کی خاطر تواضع و انکسار اختیار کی جائے، خلق خدا کے ساتھ لطف و نرمی سے پیش آیا جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں زندگی کا سفر طے کیا جائے۔ خدمت خلق کا عنصر آپ کی حیات طیبہ میں بہت غالب نظر آتا ہے۔ اگر کسی بیمار کا سن لیتے تو وہ خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ سکونت پذیر ہو، اس کی عیادت کے لیے ضرور جاتے تھے اور 1-2 دن کے بعد ادھر سے لوٹتے تھے۔ نیز عالم یہ تھا کہ راستے میں جا کر اندھوں کی آمد کا انتظار کرتے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں منزل تک پہنچائیں، اور جب بھی کوئی بزرگ دیکھتے انہیں علاقے تک پہنچا آتے اور اہل علاقہ کو نصیحت فرماتے کہ لوگوں، میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت و نشان ہے، یعنی جس نے کسی بوڑھے مسلمان کی خدمت و تکریم کی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اپنے بڑھاپے میں کسی کو اس کا سہارا اور خدمتی بنا دے گا۔ ایک مرتبہ اپنے سلسلے کا نشان امتیاز بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ہمارا طریقہ مبنی بر اخلاص اور بالکل صاف و شفاف ہے، لہٰذا یاد رہے جس کے عمل سے ریا، نمود اور فسق و فجور کی بو آنے لگے، پھر اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا قدم ہمارے دائرہ طریق سے بالکل نکل چکا ہے۔ یعنی میرا طریقہ یہ ہے کہ دین میں بدعت کی آمیزش نہ ہو، ہمت سستی پر غالب ہو، عمل ریا سے پاک ہو، قلب دیگر مشغولیات سے آزاد ہو اور نفس شہوت کے بکھیڑوں سے دور ہو۔ ناظرین، زندگی کے آخری موڑ پر پہنچ کر حضرت شیخ احمد الرفاعی پیٹ کے ایک شدید مرض میں مبتلا ہو گئے، جس نے مہینہ بھر آپ کو صاحب فراش رکھا اور پھر آگے چل کر یہی مرض مرگ کی شکل اختیار کر گیا۔ چنانچہ 66 سال کی عمر پا کر جمعرات 12 جمادی الاول 578 ہجری کو شریعت و طریقت کا یہ آفتاب عالم تاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ اپنے دادا شیخ یحییٰ بخاری کے گنبد تلے عراق کے مقام ام عبیدہ میں مدفون ہوئے، جو زیارت گاہ ہر خاص و عام ہے۔